ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، اور میں نے اس میں جوڑا ہے کہ سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے، یعنی سب سے پہلے ضروری علم دین اپنے بچوں کو سکھایا جائے، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، صحابہ و اہل بیت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، نماز اور اس کے مسائل، روزے اور اس کے مسائل، حج کے مسائل، نکاح و طلاق کے مسائل، تجارت کے مسائل، حلال اور حرام۔ ہر مسلمان کے لیے اس کو جاننا فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ایک مسافر کی حیثیت سے ہم اس دنیا میں آئے، تو جو مسافر ہوتا ہے وہ اپنا سفر مکمل کر کے اسے لوٹنا ہوتا ہے، چاہے کوئی خدا پہ یقین نہ رکھتا ہو، لیکن موت پہ سب کو یقین ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ روز کسی نہ کسی کا سفر مکمل ہو رہا ہے اور وہ ہمارے بیچ سے اٹھتا ہوا اپنی دوسری دنیا میں چلا جا رہا ہے۔ تو ہم سب ایک مسافر ہیں، اور مسافر عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنا سفر جس مقصد سے کرنے آیا ہوتا ہے اس مقصد کو پورا کر لے۔ اگر بھوپال سے کسی کو بمبئی یا بنگلور جانا ہوگا تو وہ جو ہے بہت بڑے بڑے بکسے اور الماریاں لے کر نہیں جائے گا، بلکہ ایک اٹیچی میں اپنی ضرورت بھر کا سامان لے کر جائے گا، راستے میں کسی سے بہت زیادہ رشتے نہیں بنائے گا، اپنے مقصد کو پورا کرے گا اور واپس لوٹ جائے گا۔ تو حضرات گرامی، اس دنیا میں ہم ایک مسافر کی طرح آئے ہیں، اور اس دنیا میں روز ایک دن ہماری زندگی کا کم ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک پتھر، ایک برف کی سلی جو ہے وہ پگھلتی چلی جاتی ہے اور ایک دن صرف پانی رہ جایا کرتا ہے، وہی ہماری زندگی کا حال ہے۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نہ جانے کس خواب میں کھوئے ہوئے ہیں، نہ جانے کس جنون میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو اگر ہم یوں ہی ہماری زندگی گزرتی چلی جائے اور ایک دن جو ہے ہم اس دنیا سے لوٹ جائیں اور آخرت کے لیے کچھ تیاری نہ کریں تو یقین مانیے بڑے خسارے میں رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علم دین، ضروری علم دین، اگر ہر کوئی بچہ عالم دین نہیں بن سکتا تو کم سے کم ہر کسی کو یہ ضروری ہے کہ وہ ضروری علم دین حاصل کرے، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ورنہ یقین مانیے آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، بلڈر بن جائے، وکیل بن جائے، آفیسر بن جائے، لیکن اگر علم دین نہیں حاصل کیا تو زندگی خسارے ہی خسارے میں ہے۔ حضرات گرامی، جن ملکوں سے علم دین اٹھ گیا، مدارس چلے ختم ہو گئے، علماء اٹھا لیے گئے، آپ یہ جانیے کہ تھوڑے کچھ سالوں بعد ان جگہوں پر دین بھی ختم ہو گیا۔ یہ مدارس اسلامیہ، یہ مکاتب اسلامیہ، یہ علماء، یہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک بدن میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے ان مدرسوں کی جگہ ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگ جائے تو یقین مانیے وہ بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں مدارس کمزور ہو جائیں، مکاتب کمزور ہو جائیں، علماء ناپید ہو جائیں تو وہاں سے دھیرے دھیرے دین بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مدارس کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مدارس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور مدارس کو وقت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں ایسے ہی مدارس ہوا کرتے تھے جہاں پر دینی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، اور دنیا کے بہترین سائنٹسٹ اور بہترین علماء اور مدارس سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ بیچ میں ایک ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے دین اور دنیا کے علوم کو ڈیوائیڈ کر دیا، لیکن اب پھر سے اس وقت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ایسے مدارس قائم کیے جائیں جہاں پر دنیاوی ایجوکیشن بھی ہو اور دینی ایجوکیشن بھی ہو، کیونکہ آپ کے سامنے الحاد کا چیلنج آ رہا ہے، ارتداد کا چیلنج آ رہا ہے، سائنس کے طور پہ آپ کو چیلنج دیا جا رہا ہے، ایسے چیلنج دیے جا رہے ہیں کہ اگر بندے نے سائنس نہیں پڑھی ہے، سوشل سائنس نہیں پڑھی ہے، تو وہ اپنے علم دین میں تو بہت مضبوط ہے، لیکن وہ سامنے والے کو سمجھ نہیں پا رہا ہے اور اس کو مقابلہ نہیں کر پائے گا اور اس کو آسانی سے جواب نہیں دے پائے گا، اور سامنے والے مخالف جو ہیں وہ آپ کے بچوں کو گمراہ کر دیں گے سائنس کے نام پہ اور ٹیکنالوجی کے نام پہ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دجالی نظام، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک، ان سب پہ اس طریقے سے آپ کے بچے کا دماغ اور ہمارے دماغ کو اس طریقے سے پکڑا جا رہا ہے کہ بچہ گھر میں تو مسلمان کے پڑھ رہا ہے، رہ تو مسلمان محلے میں رہا ہے، لیکن ذہنی غلام کسی اور کا ہو رہا ہے۔ جو آئیڈیاز وہ ڈالنا چاہتے ہیں، شیطانی اور دجالی آئیڈیاز، وہ ہمارے بچوں میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ بچے جو ہے آزاد ہوئے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اپنے دین کو خیر آباد کہہ لے رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ علم دین کے ساتھ ضروری علم دنیا بھی حاصل کیا جائے، تاکہ ان چیلنجز کا مقابلہ کیا جائے اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے، دین کی حفاظت کی جائے، قوم مسلم کی حفاظت کی جائے۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلا قدم ہمارے کیرلا کے بھائیوں نے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس طریقے کے مدارس طیبہ انسٹیٹیوٹ کی طرح جہاں پر دین و دنیا ساتھ میں پڑھایا جاتا ہے وہ قائم کیے۔
اسی کا ایک نمونہ ہے بہترین ہمارے بھوپال میں, ابھی میں ایسے مدارس سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں. مولانا حسن مرکزی نے سٹارٹ کیا, جہاں 7th پاس کر کے بچے کو لیا جاتا ہے اور 12th تک اسے عالم بھی بنا دیا جاتا ہے اور سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ بھی دیا جاتا ہے. حضرات گرامی, آج کل مدارس کے خلاف جو نفرت ہے اور جس طریقے سے مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ یقین مانیے طوبہ اور طیبہ جیسے انسٹیٹیوٹ اس ملک میں اسلامی علوم, اسلامی دین کا مرکز ہے. یہی فیوچر ہے, یہی مستقبل ہے. طوبہ اور طیبہ جیسے انسٹیٹیوٹ ہی مستقبل ہے, مدارس کا مستقبل ہے. جو لوگ وقت کے ساتھ چلیں گے, اپنے مدارس کو موڈیفائی کرتے رہیں گے, وقت کے ساتھ اپنے مدارس کو ترقی دیتے رہیں گے, انہی کے مدرسے جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے. اور جو ماڈرن آنے والے چیلنجز ہیں اس میں ہمیں اسی طریقے کے مدرسے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ایک بچہ 7 یا 8 سال کا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ مدرسے میں جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے جا رہا ہوتا ہے, اسے کوئی زبردستی نہیں بھیج رہا ہوتا ہے, وہ پورا سوچ سمجھ کے جاتا ہے. تو جو سوچ سمجھ کے جاتا ہے وہ علم دین بہت شوق سے حاصل کرتا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب بچہ 7 یا 8 میں ہوتا ہے تو اس کا شعور بیدار ہو چکا ہوتا ہے, اس کی عقل پختہ ہو چکی ہوتی ہے. تو جو مسائل جو کتابیں 8 سال میں پڑھائی جاتی ہیں وہ 4-5 سال میں اس کورس کو اس لیے کمپلیٹ کر لیتا ہے کہ وہ آلریڈی بڑا ہو چکا ہوتا ہے, اس کو آسانی سے تمام بحثیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. اور یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس عمر میں جب اسے اللہ سے قریب کیا جائے تو یہ دل جو ہے بہت جلدی اللہ اور رسول کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا ہے. تو ہمیں اپنے ایسے عالموں کی ضرورت ہے جو دنیاوی علوم بھی جانتے ہو, دینی علوم بھی جانتے ہو. میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا حسن مرکزی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے آج اتنا شاندار ادارہ تیار کیا ہے. میں ان کے لیے شعر یہ پڑھنا چاہوں گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آپ یقین مانیے کہ ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے. ہماری دولت ہماری بلڈنگز نہیں, ہماری گاڑی اور بنگلہ نہیں, ہماری دولت ہمارا بینک بیلنس نہیں, بلکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اور کامیابی یہی ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے. پہلے زمانے میں ہمارے بزرگ دعا مانا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس دنیا سے صاحب ایمان اٹھانا, ہمارا خاتمہ ایمان پہ اٹھانا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ ایسی بات کیوں کہی جا رہی ہے. ایمان پہ تو مسلمان کا خاتمہ ہو گئی, لیکن آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کیسے صبح کو انسان مسلمان ہوتا ہے اور شام کو اس کا ایمان رخصت ہوتا چلا جاتا ہے. وہ بچے جن کے ہزاروں آس پاس کے گھر 10-10 ہزار گھر محلے مسلمانوں کے ہیں, وہ بچیاں 1-1 ہزار گھر مسلمانوں کے ہیں, اچانک کیسے وہ ارتداد کی طرف چلے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گھروں میں تو مسلمانوں کے رہ رہے ہیں, ہم نے نام تو مسلمانوں جیسے رکھ لیے, لیکن ہم نے اپنے گھروں کا ماحول نہیں بنایا. نہ ہم خود دین پہ عمل کر رہے ہیں, ہمارے گھروں میں گانے باجے ہو رہے ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں, دن بھر میوزک سنا جا رہا ہے, ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, اور جب شادیاں ہو رہی ہیں تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ کسی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کی شادی ہو رہی ہے. تو ایسے ماحول میں جب ہم بچوں کو اپنے پرورش دے رہے ہیں تو جب وہ بچے کسی دوسری قوم سے ملتے ہیں تو اسے کوئی خاص فرق نہیں لگتا ہے, اسے لگتا ہے جیسے ہم ہیں ویسے یہی ہیں. ایمان کی تو ہم نے اہمیت ہی نہیں بتائی, ہم نے نہیں بتایا کہ اصحاب کہف کیسے اپنا ایمان بچانے کے لیے جو ہے اپنی آبادی کو جا کر ایک گفا میں چھپ گئے تھے, کیسے حضرت بلال عرب کی ریگستان کی لیٹ میں ان کے سینے میں پتھر رکھ دیا جاتا تھا, اس پر جو ہے کفار جو ہے چڑھ جایا کرتے تھے, ان سے کہتے تھے کہ توحید کا انکار کر دو, لیکن توحید کا انکار نہیں کرتے تھے. کیسے کیسے صحابہ اور صحابیات کو ظلم کرتے کرتے قتل کر دیا جاتا تھا, اور ایسے بڑے بڑے صحابہ اکرام جیسے کہ حضرت عثمان غنی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں, ان تک پہ ظلم کیا جاتا تھا, لیکن انہوں نے اپنے اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی, کیونکہ ہمارے بچوں کو ایمان کی اہمیت ہی ہم نہیں بتا پائے ہیں کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو جان سے بھی زیادہ اہم ہے, مال سے بھی زیادہ اہم ہے, دولت سے بھی زیادہ اہم ہے. تو جب ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ایمان کی امپورٹنس کیا ہے, تو جب وہ دوسرے کے معاشرے میں جاتے ہیں ہمارے بچیوں کو لگتا ہے فرق ہی کیا ہے. گانا ہم بھی سن رہے تھے, جھوٹ ہمارے گھر پہ بولا جا رہا تھا, ڈانس ہم بھی کر رہے تھے, ایک ہی سا تو ماحول ہے. تو ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانا پڑے گا. اگر ہم اپنے آپ کو عاشق غوث اعظم کہتے ہیں, عاشق خواجہ صاحب کہتے ہیں, عاشق صابر پیا کہتے ہیں, عاشق وارث پیا کہتے ہیں, عاشق اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, عاشق محررہ کہتے ہیں, اور ہماری محبت ہمارے رب سے سچی نہیں ہے, رسول پاک سے سچی نہیں ہے, ہم اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر نہیں کر رہے ہیں, تو ہم کس بات کے عاشق اعلیٰ حضرت ہیں, کس بات کے عاشق مخدوم سننا ہے. حضرات گرامی, ہمیں صرف نام کا سنی مسلمان نہیں بننا ہوگا بلکہ کام کا سنی مسلمان بننا ہوگا. ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانا ہوگا, اور دینی ماحول بنانے کے لیے کچھ کوششیں کرنی پڑتی ہیں. مردوں کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہیں, عورتوں کو بھی کوششیں کرنی پڑتی ہیں. یہ اولاد اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. جن بھائیوں کے اولاد نہیں ہوتی ہے وہ دعائیں کرواتے ہیں, روتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد لوگوں کو صاحب اولاد فرماتے ہیں. لیکن جنہیں اولاد عطا کی گئی ہے یہ ان پہ ایک بڑی
ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس اولاد کی تربیت کریں، ورنہ انہیں اللہ رب العزت کے ہاں جواب دینا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اولاد رحمت تھی ان کے لیے زحمت بن جائے. یقین مانیے بڑھاپے میں کئی لوگوں کے فون آتے ہیں کہ بچے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں، ذرا ذرا سی زمین اور گھر کے لیے لڑ رہے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں. تو اس کا کئی حد تک ذمہ داری ہم پہ بھی آتی ہے کہ جب ہمیں ان کی تربیت کرنی تھی تو ہم نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح سے نہیں کی، ہم نے اپنی اولاد کو وقت نہیں دیا، ہم نے اپنی اولاد کو اسلامی ماحول نہیں دیا. اگر ہم نے اپنی اولاد کو اسلامی ماحول دیا ہوتا، ان کی تربیت صحیح سے کی ہوتی، ان کا وقت صحیح دیا ہوتا، تو آج ہمارے بچے جو ہیں اس راہ پہ نہیں ہوتے. تو میں نے ایک بات بتائی کہ سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنی ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور بچہ ہمارا 5 وقت کا نمازی ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم روزہ نہ رکھیں اور بچہ اور بچی ہمارے جو ہیں وہ بہت پاکیزہ روزگار اور تقوی والے ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سود کھلائیں اور بچے بہت نیک نمازی نکل جائیں. تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو خود دینی بنانا ہوگا. کوئی باہر سے آ کے ڈاکٹر افضل مصباحی یا ڈاکٹر حسن مرکزی ہمارے گھروں کے ماحول کو دینی نہیں بنائیں گے، بلکہ خود ہمیں اپنے گھر میں چینجز لانے ہوں گے. تو اپنی بچیوں کے لیے آپ جو ہے اجتماعوں کا اہتمام کریں. 15 دن پہ ایک ہفتے پہ عالماؤں کے ذریعے اپنے گھروں میں اجتماع کریں. 15 20 اپنے محلے کی لیڈیز کو بنائیں تاکہ ہماری عورتوں کو بھی دین ملتا رہے. جب گھر میں دینی ماحول ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے بچے مضبوط رہیں گے. میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس عظیم دن میں آج اس کے گواہ بن رہے ہیں جہاں پر یہ پہلا بیچ فارغ ہو رہا ہے. اور مجھے امید ہے جیسے جیسے آگے بیچز نکلتے جائیں گے اور امپروومنٹ ہوتا جائے گا اور ایک اس طریقے کے ماڈرن تعلیم یافتہ علماء کی جماعت ہمارے پاس ہوگی جو انشاءاللہ ہمارے دین کی بھی حفاظت کرے گی، ہمارے عمل کی بھی حفاظت کرے گی. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا اور مولانا کے ساتھیوں کا آپ لوگ ساتھ دیں تاکہ وہ کبھی کمزور نہ پڑیں. وہ دوسری جگہ سے یہاں پہ آ کے بسے ہیں اور آپ کے علاقے کو روشن کیا گیا ہے. یہ جو ادارے ہیں نہ وہ کبھی اپنے گھر لے جا سکتے ہیں نہ کبھی وہ اپنے اسٹیٹ کو لے جا سکتے ہیں. یہ ادارے ہمیشہ بھوپال میں ہی رہیں گے. ہمیں اپنی زندگی کا نہیں پتا، ہو سکتا ہے آج زندگی ہو سکتا ہے اگلے سال ملاقات نہ ہو، لیکن جو ادارہ بن جاتا ہے وہ ادارہ ہمیشہ یہاں رہے گا اور قوم کی خدمت کرتا رہے گا، خاص طور سے اہل بھوپال کی خدمت کرتا رہے گا. تو میں تمام اہل بھوپال سے اور قریب کے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائیں. صرف علماء کرام اور مشائخ اعظام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دین کی خدمت کریں، بلکہ ایک ڈاکٹر کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے، ایک انجینئر کی بھی، ایک سائنٹسٹ کی، ایک بزنس مین کی بھی، جو بھائی آٹو رکشہ چلاتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. اپنا اپنا حصہ دیتے جائیے، اپنے اپنے حصے کا کام کرتے جائیے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. آزاد گرامی ان کا ساتھ دیجئے اور کوشش کیجئے کہ جلد از جلد آپ کا یہ ادارہ بھی مکمل ہو اور انشاءاللہ ہمارے اس طریقے کے 10 ادارے پورے اسٹیٹ میں قائم ہو اور ہمارے بچے خوب ترقی کریں اور قوم مسلمان جیسے اس ملک میں ہمیشہ عزت سے رہتا آیا ہے ہمیشہ ایسا ہی عزت سے رہے. اور ہمیں کوشش کرنی ہوگی اپنے گھروں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. یقین مانیے آج کل ایسی طاقتیں ہیں کہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی، ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میں ہمیں علم دین بھی مضبوط کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد جب علم دین مضبوط کر لیں اپنے بچوں کو بہترین ڈاکٹر بھی بنانا ہوگا. ہمیں اپنے اسپتالوں کی ضرورت ہے، بہترین وکیل بھی بنانا ہوگا تاکہ ہمارے علماء کی حفاظت ہو سکے، ہمارے مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت ہو سکے. ہمیں سائنٹسٹ بھی بنانے ہوں گے، لیڈر بھی بنانے ہوں گے، میڈیا والے بھی بنانے ہوں گے، بزنس مین بھی بنانے ہوں گے، آفیسرز بھی بنانے ہوں گے. تو یہ سب کہاں سے آئیں گے؟ یہ ہمارے اور آپ کے بچوں میں صحیح نکلیں گے جب ہم ان کی صحیح سے تربیت کریں گے. جس طریقے سے ایک پودا ہوتا ہے، ایک کسان پہلے جگہ صاف کرتا ہے، پھر اچھا بیج ڈالتا ہے، پھر کھاد ڈالتا ہے، پھر اس پہ دھوپ آتی ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے، کیڑوں مکوڑوں کو بھگایا جاتا ہے، جو غلط شاخیں نکل آتی ہیں انہیں کاٹا جاتا ہے، پھر کئی سال میں جا کر ایک تناور درخت ہوتا ہے، وہ پھل دیتا ہے. اسی طریقے سے قوم کے بچے ہمارا مستقبل ہیں. اگر ہم سب نے مل کے مجموعی طور پہ اپنے قوم کو مضبوط نہیں کیا، اپنے بچوں کو مضبوط نہیں کیا، حالات تو آپ جیسے میں جانتا ہوں ویسے ہی آپ بھی جان رہے ہیں. تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے قوم کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں اور انہیں دینی، سب سے پہلے ضروری دینی علم ہو، اس کے بعد دنیاوی علوم میں انہیں اتنا مضبوط کیا جائے کہ ہماری قوم ایک باوقار طریقے سے، ایک عزت والے طریقے سے کھڑی ہو سکے اور قوم مسلم کی ہمیشہ حفاظت ہو سکے. کچھ بولنے میں غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.